نوجوانوں کو باصلاحیت بننے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے اندر اپنی اجتماعیت کی فکر آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر ایک نے تعاون دیا ہے تو آپ بھی چار کا تعاون کریے۔ اگر یہ مزاج ہمارے نوجوان بنا لے تو یقین جانیے کہ اس ملک میں اس ملت کا مستقبل اور اس ملک کا مستقبل بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں منور سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں صفا آن لائن کا خاص پروگرام مذاکرہ۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جہاں لوگوں کو ایک طرح سے گویائی عطا ہوئی، زبانیں کھلیں، بولنے کا موقع ملا، حقائق سامنے آ گئے، اب راز نہیں ہے، یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ وہیں اس کا دوسرا نقصان یہ ہوا کہ ہر چیز اب منظر عام پہ ہے۔ لوگوں کے لیے زبانیں کھولنا بہت آسان ہو گیا۔ پہلے کوئی بات ادب اور تہذیب کے ساتھ ہزار بار سوچنے کے بعد کہ پتہ نہیں ہماری بات اچھی لگے یا بری لگے، یعنی بہت ناپ تول کے کوئی بات کہی جاتی تھی۔ لیکن آج کوئی بھی مسئلہ ہو، ہر عام و خاص، ہر شخص جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل ہے وہ اپنی رائے لے کے تیار ہے کہ یہ صحیح ہوا، یہ غلط ہوا۔ ہر وقت ایک ترازو سامنے ہے اور ہر آدمی اس کو تول رہا ہے کہ کس نے کیا کیا، یہ کیسا ہوا، کیا کرنا چاہیے۔ اور اس نام پہ ڈھیروں مشورے، اور مشورے ہی کی حد تک ہو تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک محاسبے کا بڑا بے تکا سا انداز، ہم کیا کر رہے ہیں یہ سوال نہیں آتا، سوال یہ ہوتا ہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، اور اسی میں ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے۔ یہ صورتحال آج کے نوجوانوں کی ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو ہمارے دینی ادارے سے تربیت پا کر، تعلیم حاصل کر کے میدان میں آتے ہیں اور ان کا رویہ یہ سامنے آ رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ مزاج کیا ملت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ؟ سوال یہ بھی ہے کہ اس طرح کے جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے، ان کی کس انداز سے تربیت ہونی چاہیے، تربیت میں کیا کمی ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ہماری قیادت، جو مطلوبہ قیادت ہے، اس کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور اس حوالے سے اگر کچھ ایسی ضروری چیزیں ہیں تو اس پہ بحث کرنے کا انداز کیا ہو۔ یہ تمام موضوعات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اپنے خاص مہمان مولانا مصطفیٰ مدنی ندوی صاحب سے۔ آپ مختلف اداروں کے ذمہ دار ہیں، تعلیمی ادارے بھی ہیں، عصری ادارے بھی ہیں، اور اسی طرح رفاہی کام بھی ہے۔ صفا آن لائن کے ناظرین آپ سے واقف ہیں۔ آئیے ہم ملتے ہیں اپنے مہمان سے۔ مولانا خیر مقدم ہیں آج کے پروگرام میں۔ اس وقت کا جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ ہے قیادت کا۔ بڑا خوبصورت لفظ لیکن اتنا ہی نازک۔ ہر عام و خاص قیادت پہ باتیں کرتے ہیں، خاص طور پہ نوجوان کی اگر ہم بات کریں تو بڑی لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ جو نوجوانوں کا مزاج ہے کہ قیادت کو خوب گویا اس کا ایک جائزہ لینا، اور جائزے کے نام پہ یعنی جو کچھ وہ سوچ سکتے ہیں اس کو کہہ گزرنا، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اس پہ واہ واہی، تعریف اور ایسے لوگوں کی خاص انداز میں پذیرائی، یہ گویا کہ مزاج ہے جو سوشل میڈیا کے نتیجے میں پنپ رہا ہے۔ اس مزاج کے بارے میں آپ کا کیا رجحان ہے، کیا رائے ہے؟ یقیناً نوجوان بہت اہم ہوتے ہیں۔ نوجوانوں کی فکری صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی قوت، اس کی بڑی قدر و قیمت ہونی چاہیے، خود نوجوان کے لیے بھی اور قوم و ملت کے لیے بھی۔ لیکن نزاکت بہت ہے، اور نوجوان اس کی فکری صلاحیت اور اس کے سوچنے سمجھنے کی تمام قوت وہ اسی وقت مفید بن سکتی ہے جب وہ مستحکم اور مضبوط ہو۔ عمومی طور پر نوجوانوں کی اپنے تئیں جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس دلانا، یہ قیادت کی ذمہ داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نوجوانوں کو یہ طے کرنا ہے کہ قیادت کے پس منظر میں قیادت پر تنقید سے پہلے قیادت سے استفادے کی، اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ دراصل قیادت جو ہے وہ اگوائی کو کہتے ہیں، رہنمائی کو کہتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں
قیادت ایک مطلوبہ شے ہے، ایک تلاش کی جا رہی ہے کہ ہاں یہ سب کا مطالبہ ہے کہ قیادت ہو، اور حقیقی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں سے شروعات کی کہ اگر سفر کر رہے ہیں لوگ، خواہ 2 ہی کیوں نہ ہو، 3 ہی کیوں نہ ہو، تو ایک آدمی کو اس میں سے اپنا رہبر بنا لے، امیر بنا لیا جائے۔ تو یہ گویا کہ انسانی ضرورت ہے، اجتماعیت کی ضرورت ہے۔ قیادت دراصل اسی کا نام ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، لیکن موجودہ جو حالات ہیں وہ بڑے پرپیچ ہیں، اتنے تیزی کے ساتھ حالات بدلتے ہیں، اور مختلف احوال میں یا مختلف الگ الگ اوقات میں حالات ایک دوسرے سے بالکل دیگرگوں ہوتے ہیں، اور سمجھنے والوں کے لحاظ سے حالات کا جو منظرنامہ ہوتا ہے وہ کافی چینج ہوتا ہے۔ نوجوان وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کسی طرح ہم کو ایک راستہ ملے، ہم کو کچھ بتایا جائے، فوری مجھے کرنا ہے۔ یہ نوجوانوں کی جو کیفیت ہے یہ نوجوانوں کے لیے بہت ہی نازک ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قیادت اور نوجوانوں کے اس بیچ کے گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک تدبیر ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نوجوان وہ اپنی صلاحیت کو عملی بنائیں، اپنی صلاحیت کے ذریعے قوم و ملت کو کچھ دینے کا پہلے فیصلہ کریں، اور قیادت سے رہنمائی کا حاصل کریں، نہ کہ قیادت کو رہنمائی دینے کا کام شروع کر دیں۔ یہ میرے اپنا ایک تدبیر ہے۔ نوجوانوں کو عموماً یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو نظر انداز کیا گیا، وہ اتنی صلاحیت کے مالک ہیں، وہ اتنا اچھا بولتے ہیں، شاندار لکھتے ہیں، ان کی خدمات کو سراہا نہیں جاتا، یہ احساس نوجوانوں میں ہے۔ حقیقت ہے یہ اس لیے نظر آتا ہے کیونکہ ہم جس ماحول میں، اور صحیح بات ہے اگر سمٹ آئیں ہم لوگ اپنے ہندوستان کے پس منظر میں، بھارت کے اس جغرافیے کے پس منظر میں، تو جہاں ملکی سطح پر جمہوری نظام ہے، ہر چیز میں جمہوریت ہے، سیکولرزم ہے، قیادت بھی دراصل کسی متعین ادارے کے نام سے نہیں جانی جاتی ہے، ایک متفرق قیادت موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں نوجوانوں کا یہ سمجھنا کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے، وہ سمجھنا تو صحیح ہے اپنی جگہ، لیکن وہ جب تک اپنی صلاحیت کو کسی متعین خاکے میں نہیں لاتے، خانے میں نہیں لاتے ہیں، تو نظر انداز ہوں گے ہی۔ تو نوجوانوں کے لیے اس سلسلے میں ہونا یہ چاہیے کہ اپنی متفرق صلاحیتوں کو وہ یکجا کرنے کی کوشش کریں، اور جیسے ان کی متفرق صلاحیتیں یکجا ہوں گی، قیادت انہیں نظر انداز نہیں کر سکے گی۔ ہم آج جس مزاج کی بات کر رہے ہیں اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور یہ نوجوانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس وقت بڑے بڑے لوگ اس میں شریک ہیں، کہ یہ ہونا چاہیے، فلاں نے یہ نہیں کیا، تو اسی پہ گفتگو ختم ہو جاتی ہے، اسی تبصرے پہ بڑی بڑی کانفرنسیں ختم ہو جاتی ہیں کہ فلاں نے کیا کیا، قیادت کیا کر رہی ہے، اور اپنے لیے کوئی لائے عمل نہیں ہوتا کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ اس مزاج کو آپ کیا کہیں گے؟ بہت ایک اچھا آپ نے ایک رخ دے دیا، واقعتاً ایک بڑی زبردست چیز آ گئی سامنے کہ ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پلاننگ، غور و فکر کے بعد بسا اوقات ہم فیصلہ نہیں کر پائیں گے، لیکن ہم اگر دوسرے کو دیکھیں کہ وہ کیا نہیں کر رہا ہے تو گویا وہی کرنے کا کام ہے۔ واضح ہے۔ تو قیادت کو اگر اس پس منظر میں کبھی نبھایا جائے تو یقین جانیے کہ قیادت کو مضبوطی ملے گی، اور آپ کو زندگی مل جائے گی، آپ کو ایک کام مل جائے گا، آپ اس نتیجے پہنچ جائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی سے تو ان کی قیادت سامنے آئے گی، بالکل اس خاص میدان میں، اور آئے گی، اور پھر وہ معتبر ہوں گے۔ اس سلسلے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کچھ مثالیں لی جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو تربیت دی تھی ان کا مزاج کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے اللہ کے دین کو پہنچانے، تبلیغ، دین کی تبلیغ اور اللہ کے آخری پیغام کو پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ آپ کو تبلیغ کے لیے یہ کرنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو کیسے پورا کیا جائے اس کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیتے تھے۔ ہمارے یہاں تربیت کا ایک نظام رہا ہے، گھروں میں بھی رہا ہے، تعلیمی اداروں میں بھی رہا ہے، خاص طور پہ دینی تعلیمی اداروں میں خاص نظام رہا ہے تربیت کا، وہ نظام ہے آج بھی،
لیکن اس وقت جو ایک دوسری چیز آئی ہے سوشل میڈیا، جی جس نے ہر آدمی کو میڈیا ہاؤس بنا دیا ہے. جی ہر آدمی ایڈیٹر ہے، ہر آدمی مالک ہے ایک اخبار کا، ہر آدمی ایک گویا ٹی وی چینل کا مالک ہے. تو ہمارے تربیتی نظام میں جو ایک ذہنی تربیت، فکری تربیت، علمی تربیت، اس نظام میں کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کچھ ہمیں مزید تبدیلی کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایک بڑا دائرہ مل گیا، وہ ایک چھوٹے سے بچے کو سمندر مل گیا تیرنے کے لیے، بالکل، تو کیا اس میں ایکسٹرا رہنمائی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے. میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں ذکر کر دوں کہ مجھے یہ احساس خاص طور پر لاک ڈاؤن کے زمانے میں کچھ ایسے حالات تھے، آج بھی بعض ایشوز پر جب گفتگو آتی ہے تو میں نے ایک چیز سوچا اور اس پہ ریکارڈنگ تو ایک بہت ہی حقیر سی کوشش ہے کہ آج ہم کسی کلاس روم اور کسی ایسی جگہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ ہمارے سامنے پوری دنیا ہے. اس کی تربیت کا نظام بنانا چاہیے. اس میں ایک چیز ہم عملی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا میں گروپس بنائیں نوجوانوں کا، اور ان نوجوانوں کے گروپ سے ہم براہ راست مستقل رابطے میں ہوں، جیسے کہ ہم شخصی رابطے میں رہا کرتے تھے تربیت کے لیے. تو گویا کہ جیسے پرانے زمانے میں خانقاہیں ہوتی تھیں، ادارے ہوتے تھے، ہاسٹل ہوتے تھے، درسگاہیں ہوتی تھیں، تو اس میں ایک نظام ہوتا تھا. ایسے اب ہم سوشل میڈیا میں اپنا اس طرح کا اسپیس بڑھائیں، دائرہ بڑھائیں، اور اس دائرے میں شامل ہونے والے نوجوانوں کے لیے تربیتی مراحل کو طے کرتے ہوئے ان کی تربیت کا پورا خوراک دیں اور پورا انتظام کریں. یہ واقعتاً کرنے کی ضرورت ہے. تو جب بھی قیادت کی بات آتی ہے تو چند ادارے، چند شخصیات ہمارے ذہن میں وہی ہوتے ہیں اور وہی ٹارگٹ بنتے ہیں. حالانکہ قیادت میں جو وسعت ہے اور خاص طور پہ جو مختلف میدان ہیں، سیاست الگ میدان ہے، تعلیم الگ میدان ہے، تصوف الگ میدان ہے، تعلیمی ادارے الگ میدان ہیں. تو ہر میدان کو کوئی قائد ہوگا اور ایک مخصوص دائرے میں تو ہر فرد قائد ہوتا ہے جہاں ان کی بات چلتی ہے. تو اس کو کس طرح نوجوانوں کو سمجھایا جائے کہ یہ جو تنوع ہے، ہر میدان الگ الگ میدان ہیں اور اس کی الگ الگ قیادتیں ہو سکتی ہیں. دراصل کیا ہوا ہے نا، ابھی یعنی کہنا نہیں چاہیے لیکن جہاں سے ہم بہت متاثر ہوئے ہیں وہ ہے موجودہ سیاسی رویہ. سیاست میں کیا ہوا ہے کہ قیادت شہرت کا نام ہو گئی ہے، یعنی جو جتنا مشہور اس کی اتنی بڑی قیادت. ہم نے اسی چیز کو دینی قیادت پر بھی فٹ کر لیا ہے کہ دینی طور پر دین کے مختلف پہلوؤں میں، فیلڈز میں ایک شخص نمایاں ہو گیا، اس کی نمایاں خدمات ہیں. اس نے واقعتاً دین کے اس پہلو کی بہت ہی مثالی خدمت انجام دی ہے، اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے شہرت دی اور وہ ہمارے درمیان مشہور ہو گیا. اب ہم اسے قیادت اس فیلڈ کی دینے کے بجائے یا قیادت میں اس فیلڈ تک سمجھنے کے بجائے ہم دیگر فیلڈ میں بھی اسی کو قائد مان کر اس سے سوال کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سے توقعات وابستہ کرتے ہیں. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی جو مسلمہ صلاحیت تھی جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور ہم اس کے شاکی ہو جاتے ہیں. یہ مسئلہ عوام کا بھی نہیں لگتا ہے آپ کو کہ عوام میں بھی یہ مزاج ہے کہ ان کے سامنے جو بڑے ہوں، صاحب کسی بھی پہلو سے بڑے ہوں، اب ساری چیزیں انہی پہ جا کے مرتکز ہو جاتی ہیں. مثلا جو لوگ دینی کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا کام ہے، ان کی سوچ، فکر، سرگرمیاں، لیکن مثلا وہ مسئلے بھی انہی سے پوچھ رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ان سے گویا دوا پوچھنے لگیں اور دوا پوچھ کے عمل کریں. تو عوام کا جو یہ مزاج ہے، کیا اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ بالکل کام کرنے کی ضرورت ہے. عوام اپنی ناواقفیت میں ایسا کرتی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ اسے بتایا نا کہ اسے آسانی سے جو چیز میسر ہوتی ہے اسے وہ کرتی ہے. ہمیں اس میں رہنمائی کی ضرورت ہے، اور صحیح معنوں میں صحیح قیادت آج کے زمانے میں یہ ہے کہ مختلف صلاحیتوں کے لوگ اپنے میدان میں، اپنی فیلڈ میں اچھی رہنمائی دیں اور ملت مختلف لوگوں سے مختلف رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھے. ایک سوال اور ہے، عام طور پہ مسلمانوں کی بے وزنی، خواہ وہ سیاست کے میدان میں ہو یا دیگر میدان ہو، یہ مطلب مسلمانوں کی کوئی طاقت نہیں ہے، وہ بے وزن ہے، فلاں یہ احساس سب کا ہے اور یہ حقیقت ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے ہم جاتے ہیں تو کہیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو قیادت پہ بے اعتمادی ہے، کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے یا ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی ایک نے کہا تو 100%، 90% لوگ ان کی بات مان لیں. یعنی قیادت پہ بے اعتمادی کے نتیجے میں
یہ بے وزنی آ رہی ہے؟ یہ بالکل حقیقت ہے، یعنی حقیقت ہے، سچائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بے وزنی جو ہے یہ قیادت پر بد اعتمادی کے نتیجے میں آئی ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے قیادت پر اعتماد نہیں کیا تو دو نقصان ہوا، ایک تو قیادت خود کمزور ہو گئی، اور دوسرا جو اس قیادت کا اثر ہونا چاہیے تھا وہ ظاہر ہو گیا، اور ہم بے وزن ہو کر رہ گئے، اور ہم نے بد اعتمادی کرنے کے بعد نئی کوئی قیادت تلاش بھی نہیں کی، تو ہم منتشر ہو کر رہ گئے۔ تو یہ حقیقت ہے، لیکن اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم واقعتاً آج یہ سوچیں کہ قیادت جیسی بھی ہو، اگر وزن قائم کرنا ہے تو قیادت کو اہمیت دینی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، کہ بظاہر ایک کمی دکھ رہی، بظاہر، لیکن وہ تمہارا قائد ہے، تمہیں تباہی کی طرف نہیں لے جا رہا ہے، وہ تمہیں اکٹھا کر رہا ہے، تمہارے فائدے کا کام کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں تمہیں اس کے قیادت کے نتیجے میں اکٹھا رہنا ہوگا، تسلیم کرنا ہوگا، تبھی تم جا کر اپنا وزن بنا سکو گے۔ ملت کو اس بات پر تیار کرنا ہوگا کہ اپنی بے وزنی کو اگر دور کرنا ہے تو کم سے کم چند سالوں کے لیے اپنی قیادت پر اعتماد کو اعلان کرنا ہوگا، ظاہر کرنا ہوگا، دکھانا ہوگا کہ ہماری قیادت ہے اور ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں۔ آخری سوال، آج کے دور میں جو چیلنجز اور مسائل سے بھرا دور ہے، نوجوانوں کو کیسا ہونا چاہیے، کیا رول ادا کرنا چاہیے؟ نوجوانوں کے سلسلے میں دو باتیں میں کہہ سکتا ہوں، باتیں کئی ہیں، ہونی چاہیے، لیکن دو باتیں عمومی طور پر۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نوجوانوں کو باصلاحیت بننے کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف تعلیم یافتہ نہیں کہا ہے، صلاحیت مند بننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ تعلیم یافتہ بنیے، آپ نے ہنر سیکھا ہے تو ہنر مند بنیے، آپ کاروبار ہیں تو کاروباری بنیے۔ یعنی آج نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ اپنی صلاحیت کا لوہا منوائیں، جہاں جس اسٹیج، جس سطح پر وہ کھڑے ہوئے۔ دوسری چیز، نوجوانوں کے اندر اپنی اجتماعیت کی فکر آنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اگر ایک نے تعاون دیا ہے تو آپ بھی چار کا تعاون کریے۔ اگر یہ مزاج ہمارے نوجوان بنا لے تو یقین جانیے کہ اس ملک میں اس ملت کا مستقبل اور اس ملک کا مستقبل بہت بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے اپنے نوجوان دوستوں کے بارے میں کہ ملی قیادت کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں، جو دوری ہے، اس کا حل کیا ہے، آج کا دور نوجوانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ ان جیسے موضوعات پہ بہت تفصیل سے ہم نے گفتگو کی۔ امید ہے ہمارے پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اسی کے ساتھ ہم کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یا اللہ